آپ کے جو انتخابات ہوئے اس میں جس ڈٹائی سے، جس دیدہ دلیری سے اور جس الفاظ سخت منہ پہ آتے ہیں دکھ ہوتا ہے، باقاعدہ 25 کروڑ انسانوں کے اس ملک کو، عوام کو زر اور زور کی بنیاد کے، ڈنڈے کی بنیاد کے دہشت زدہ کر کے عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ جو پارٹی یا جو لوگ الیکشن جیت رہے تھے، آپ سب آپ کی نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، 9 بجے کے بعد اچانک معاملات بدلتے گئے۔ پھر 1 سال ہوا، جو اس میں بھی ہم نے بڑی کوشش کی۔ پھر جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے تھے یا جو لوگ عوام کی حکمرانی کے طرفدار تھے، انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بنیاد ڈالی، اور پھر ہم کوشش کرتے رہے، اس وجہ سے کہ پاکستان کی حالت بہت پتلی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے وہ کی ہوگی، ورلڈ کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں 47.5 45.7 یا 45.5% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 45 یعنی تقریباً آدھے۔ 25 کروڑ انسانوں میں سے 10 کروڑ 12 کروڑ انسان، ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ہے کہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ غربت کی لکیر کو آپ سمجھتے ہیں کہ غربت کی کیا ہوتی ہے؟ جس ملک میں 10 کروڑ انسان سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے ہو، وہاں اس قسم کی خرمستیاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یہ فاقہ مستیاں جو ہم نے شروع کی ہیں، جس نیچ پہ ہم نے اپنے ملک کو پہنچا دیا ہے، وہ فگر انسانی ذہن نہیں بیان کر سکتا۔ جتنے 1000 ملین ڈالر ہم کو مقروض ہیں، پتہ نہیں 70,000 ہے، 50,000 ہے، 60,000 ہے، میں بھول رہا ہوں، اتنے ارب ڈالر ہم مقروض ہیں۔ پرسوں یا ترسوں ایک شریف آدمی نے، امریکہ کا تھا یا میں بھول رہا ہوں، امریکہ کا تھا یا انگلینڈ کا تھا، اس نے تجویز دی تھی کہ پاکستان کے وہ لوگ جو حکومتوں میں رہے ہیں، سرکاری ملازمین، چاہے فوجی ہوں چاہے عوامی ہوں، جن کے وسائل سے زیادہ ان کے وہاں جائیدادیں ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، ان کو ضبط کر کے اس سے IMF کا قرضہ منہا کیا جائے۔ امریکن تھا، کوئی 10 دن پہلے بہترین تجویز پیش کی تھی اس نے کہ سارے ان کے جائیدادیں ضبط کر دو۔ ہمارے یار لوگ، ابھی بجٹ پاس ہوا ہے، میں نہیں گیا ہوں، میں نہیں گیا، یا سینٹرل کمیٹی کی اجلاس تھی، میرا تو ایمان تھا کہ میرے ساتھی، میرے دوست جو ہم قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، جو ہم اپنے آپ کو ان لوگ قرضوں میں اور IMF کے قرضوں میں اور ہمارے دفاع میں سارا بجٹ فارغ، کیا کہیں گے لوگ، کیا کریں گے؟ یہ عدلیہ چھٹی، پریس پہ پابندی، جنہوں نے وفاداریاں نہیں بیچی یا نہیں بیچنا چاہتے وہ زیر عتاب، اور جو بکر عید کے بکروں کی طرح ہر مارکیٹ میں بکنے والے لوگ ہیں یا ہر منڈی میں لوگوں کو خریدنے والے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے دفتر خارجہ اور دفتر فلانا اور دفتر فلانا اس کے ذمہ وار اور بلکہ ان کے وہ ہیں۔ کون؟ ہمیں اس پہ بھی دکھ ہے۔ غربی دنیا جو جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتی ہے، جو جمہوریت کے لیے پروپیگنڈا کرتی ہے دنیا میں، کم سے کم ان کو اس غیر نمائندہ حکومت کے ساتھ رابطے نہیں رکھنے چاہیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے وسائل ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ حکومت بنی ہے۔ آئین پاکستان کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں، عدالت کے نظام کو جس طرح بگاڑا گیا ہے، جس طرح پیکا ایکٹ اس میں پریس کی آزادی پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ سب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں
کہ ہم سب نے مل بیٹھ کے اس اللیجیٹمیٹ حکومت کو گرانا ہوگا یا اس کے گرانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ پاکستان گر جائے گا خدا نخواستہ، ورنہ پاکستان بالکل بیٹھ جائے گا۔ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں۔ آپ سوالات پوچھیں گے، میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ ابھی جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں ملی یکجہتی ہو، پاکستان کے عوام اور اقوام میں اتحاد ہو، پھر شاید ہم اس مشکل کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ ہمارے گھر میں، ہمارے ہمسائے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اہم ترین لوگ مارے گئے ہیں، اہم ترین انسٹالیشن پہ بمباریاں ہوئی ہیں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ ہم پہ یہ الزام ہے، ہم پہ یہ الزام ہے کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے، لیبیا جو کچھ کر رہا ہے، یا شمالی کوریا جو کچھ کر رہا ہے، یہ ریوڑیاں ہم نے دی ہیں ان کو۔ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، وہ they don't forgive, they don't forget، وہ نہ آپ کو معاف کریں گے نہ بھولتے ہیں۔ اس سے پہلے خدا نخواستہ، اس سے پہلے کہ ہماری طرف لوگوں کا وہ ہو، اس سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان میں ملی اتحاد ہو۔ ملی اتحاد اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک شہباز اینڈ کمپنی کی حکومت ملک کے بچاؤ کی خاطر، ملک کی استقلال کی خاطر، ملک کی آزادی کی خاطر، آئین کی بالادستی کی خاطر حکومت سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ میں بار بار یہ اپیل کر چکا ہوں، گسے پٹے الفاظ ہیں میرے، میں اب بھی اپیل کرتا ہوں میاں نواز شریف سے کہ وہ کم سے کم ایک اسٹیٹمنٹ کی حیثیت سے اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ مہربانی کریں اپنے یاروں کو، دوستوں کو، پیپل پارٹی، ان QM جو بھی پارٹیاں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ جس پارٹی نے الیکشن جیتے ہیں، اس عمران خان 2 سال پورے ہو گئے، 2 سال پورے ہو گئے۔ اگر ان حالات میں، خدا نخواستہ اگر ان حالات میں پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو جو قوتیں اس حکومت کو سپورٹ کرتی ہیں، فوجی ہوں یا سول ہوں، they will be responsible for that۔ وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ کسی اور زبان میں الفاظ کچھ اور ہوں گے، پشتوں میں کہتے ہیں کہ جنگ کے دن گھوڑے نہیں وہ کیے جا سکتے، تیار کیے جائے، وہ کہتے ہیں موٹے کا کرنا، یاد کرنا، اس پہلے سے تیار کرنے ہوتے ہیں۔ ہم اس لیے آئے تھے، ہماری مرکزی کمیٹی نے وہ کیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ بابا یہ ملک اب بھی پاکستان کے عوام میں یہ سکت ہے، پاکستان کے عوام میں یہ طاقت ہے، پاکستان کی جوڈیشری میں، پاکستان کی پریس میں یہ طاقت ہے کہ ہم اس ملک کو چلا بھی سکیں گے اور بچا بھی سکیں گے۔ اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ووٹ سے منتخب جو پارٹی ہے، جس کی شکل آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، مجھے پسند ہو یا نہ ہو، جن لوگوں کو، جن پارٹیوں کو ووٹ دیا جاتا ہے وہ برسر اقتدار ہو، داخلی و خارجی سیاست کا مرکز پارلیمنٹ ہو، یا رہنے والے اقوام اور عوام جو بھی ہے، روٹی کپڑا اور مکان کے منتظر لوگ، ان کے مسائل کا حل ہو، اور ہر صوبے میں، ہر قومی یونٹ میں جو اللہ پاک نے نعمتیں پیدا کی ہیں، اس پہ کم سے کم پہلا حق ان کے بچوں کا آئینی تسلیم شدہ ہو۔ میٹنگ بلائی گئی بڑی دیدہ دلیری سے، یورپ کے لوگوں کو بلایا گیا اسلام آباد کے اس حال میں کہ بسم اللہ، ہمارے پہاڑ، ہمارے ریگستان دنیا جان کی نعمتوں سے بھرے پڑے ہیں، سونا چاندی، پتہ نہیں ایسے دیہات جن کے میں نام نہیں جانتا، یہاں بھرے پڑے، آئیں ایکسپلور کریں اور IMF کا قرضہ اتاریں۔ بابا ایسا نہیں ہے، خدا کو مانو، ایسا بکھاؤ مال نہیں ہے لوگوں کا۔ یہ زمینیں پشت سے قوموں کی اب زمینیں ہیں،
पंजाब का वतन पंजाब के आवाम का है, सिंध का वतन सिंध के आवाम का है, बलूच वतन बलूच के आवाम का है, पश्तून वतन पश्तून आवाम का है। हज़ारों साल से उनको पूछे बगैर, उनको हिस्सा दिए बगैर खैर तो है ये कौन आएगा? यानी आप कसदन और रमदन इस मुल्क को खाना जंगीद की तरफ ले जाना चाहते हैं। एक एक इंच ज़मीन पंजाब की, सिंध की, बलूचों की, पश्तूनों की एक एक इंच ज़मीन का मालिक मालूम है। कबीले हैं, फिर फलाना है, घर घर एक दुनिया जहान की हम लोगों ने भूख और तकलीफ़ें बर्दाश्त की। आप आएंगे और बाई फोर्स हमारी उज़ोनी में कब्जा, ये तो खाना जंगी अपनी शुरू करनी है। हम पहले उस स्टेप के तौर पे तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं अमेरिका से, दुनिया लोगों से कि बाबा खुदा को माने। आपने अगर बात करनी है, अगर बलोच के वतन में कुछ है तो बलोच आवाम से पूछो, बलोच आवाम का कुछ हिस्सा तो मानो अपने वतन का, पश्तून आवाम का इसमें कुछ हिस्सा तो मानो। किस तरह चल IMF तमाम बलूचिस्तान का, बलोच पश्तून तमाम रिकॉर्ड ऑफ जर्नलिस्ट हो गए, आपकी ड्यूटी भी है। अब तहकीक करें कि IMF के इतने बड़े कर्जे का कितना हिस्सा हमारे इलाके में सर्फ हुआ। हम अच्छे पाकिस्तानियों की तरह ये वादा करते हैं कि अगर IMF का हमारे इलाके में 10% खर्च हुआ तो हम 20% देंगे आपको। अगर 10% भी खर्च हुआ था हम 20% देंगे। अगर 1% खर्च हुआ था हम 2% देंगे। अगर 3% खर्च हुआ था हम 6% देंगे। ये नहीं होगा कि IMF का कर्जा आया, हड़प हुआ, यही तमाशा आप हमारे साथ कर रहे हैं। यही तमाशा आपने बलूचिस्तान के गैस के साथ किया। सुई में गैस निकली, बुक्सी औरतें और मरी औरतें आज भी तवे पे रोटियां बनाती हैं। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा हाइडल पावर 2 रुपये से भी कम पे यूनिट बनाता है। 2 रुपये से, मेक इट 3 रुपये, मेक इट 5 रुपये। यहाँ से जिस तरह कोटलपत ने भुट्टो को फांसी दी थी, ये बिजली भी कोटलपता के फांसी कर दी जाती है। फिर यहाँ से यही बिजली 5 रुपये में ये आदमी स्वाद का है, ये आदमी चरसदे का है, ये आदमी मर्दान का है, या पेशावर के और लोग भी हैं। 5 रुपये यूनिट पैदा करने वाले को अपनी बिजली कोटलखपत की फांसी घाट पे पहुँचा के 55 रुपये फी यूनिट दी जाती है। 5 रुपये में बनाते हैं, 55 रुपये में देते हैं, वो भी इन गर्मियों में 12-12 घंटे लोड शेडिंग। इस तरह नहीं होता। आपने किया, प्रेसिडेंट जरदारी जो कुछ वो कहे, पिछले बजट इजलास में उसने बिल्कुल कहा था कि ये नहरें बननी चाहिए। ये जो थर की नहरें थी, उसमें उसने ये कहा था कि वो जो इदारा है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, ये इदारा वो होगा। लेकिन जब सिंधी अवाम बिखरे हुए सड़कों पे निकल आए तो उनको पीछे हटना पड़ा। यानी क्यों अपने लोगों को मजबूर करते हो कि सब निकल आए और मुर्दाबाद जिंदाबाद? फिर नहीं संभाला जाएगा। हम नहीं चाहते कि इस कमज़ोर हालत में खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करें, लेकिन ये हालत हमें कबूल नहीं। आइन बालादस्त होगा। आइन का दिफा हमसे 10 दफ़ा वो लिया गया, हल्फ लिया गया। हर फौजी ने इसका हल्फ लिया। शाहबाज ने, जितने भी हमारे लोग हैं, सब ने किया। आइन का मैं दिफा करूँगा, आइन बालादस्त होगा, फलाना होगा। और आइन हमें कहता है कि जो आदमी आइन को मरोड़ता है, जो आदमी मुअत्तल करता है, जो इसके ऊपर चढ़ता है, वो कैपिटल पनिशमेंट का हकदार है। हमें वो ताकत नहीं किसी कैपिटल पनिशमेंट दे दे, लेकिन हमने आइन का दिफा करना है।